اور آغاز میں ہی آپ کو بتائیں کہ پاکستان چوتھے T20 میں بھی نیوزی لینڈ کے خلاف شدید سٹرگل کر رہا ہے۔ 4 کھلاڑی 100 سے پہلے ہی پویلین لوٹ چکے ہیں۔ کیویز کی دعوت پر کھیلتے ہوئے پاکستان کی بیٹنگ لائن پھر لڑکھڑا گئی۔ صاحب ایوب مسلسل تیسرے میچ میں ناکام ہوئے، وہ صرف 1 رن بنا سکے۔ پھر بابر اعظم آئے، وہ 19 رنز پہ آؤٹ ہو گئے۔ فخر زمان بھی صرف 9 رنز جوڑ سکے اور 5 سال بعد ٹیم میں کم بیک کرنے والے صاحبزادہ فرحان صرف 2 گیندوں کے مہمان ثابت ہوئے۔ 1 رن بنا کر لوکی فرگوسن کو پل کرنے کے چکر میں وہ بھی آؤٹ ہو گئے۔ اس وقت محمد رضوان کریز پہ موجود ہیں، جنہوں نے سینچری بنائی ہوئی ہے، اور ان کا ساتھ نبھانے آئے ہیں افتخار احمد، جنہوں نے ابھی 3 رنز بنائے۔ تو پاکستان نے 14 اوورز میں اس وقت 98 رنز بنائے ہیں، اور محمد رضوان اور افتخار احمد اس وقت کھیل رہے ہیں۔ پاکستان یہ اپنا چوتھا T20 کھیل رہا ہے، آلدو کہ پاکستان 3-0 سے یہ سیریز پہلے ہی ہار گیا ہے۔ آج ٹاس جیتا نیوزی لینڈ نے اور پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی، لیکن وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر ریت کی دیوار تاش کے پتوں جیسی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تناؤ کی صورتحال کے بعد مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ ٹویٹر پر پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ رحیم حیات قریشی اور ایرانی ہم منصب سید رسول موسوی نے کشیدگی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ رسول موسوی نے لکھا، تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان اور ایران دوستانہ تعلقات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور دشمنوں کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو متاثر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ حالیہ تناؤ کا فائدہ دشمنوں اور دہشت گردوں کو ہوگا۔ آج مسلم دنیا کا اہم مسئلہ غزہ میں صہیونیوں کے جرائم بند کرنا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ رحیم حیات قریشی نے رسول موسوی کے ٹویٹ پر جواباً لکھا، مثبت بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ دہشت گردی سمیت ہمارے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاک ایران کشیدگی، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج 4:30 بجے ہوگا۔ شرکاء کو پاک ایران صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی، شرپسندوں کے خلاف کارروائی اور قومی سلامتی کے امور سے آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں قومی سلامتی اداروں کے سربراہان اور کمیٹی کے دیگر ارکان شریک ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، سربراہ پاک فضائیہ اور سربراہ پاک بحریہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کمیٹی ملکی سلامتی سے متعلق اہم فیصلے کرے گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت نگراں وفاقی کابینہ کی بیٹھک بھی آج لگے گی۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے پاکستان اور ایران پر زور دیا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف فضائی حملوں کے بعد کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں۔ چین، روس اور ترکی نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان ایران کشیدگی کی وجہ سے صورتحال گمبھیر ہے۔ ایسے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ انٹیلیجنس ادارے نے ڈپٹی کمشنر اور SSP آپریشن اسلام آباد کو مراسلے کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ ریڈ زون کے قریب اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج جاری ہے، جبکہ دوسری طرف بلوچستان شہداء فورم کا کیمپ لگا ہوا ہے۔ بلوچستان شہداء فورم کے سربراہ جمال رئیسانی پہلے ہی خطرے کی زد میں ہیں، انہیں دھمکیوں کا سامنا ہے۔ اس صورتحال میں ریاست مخالف عناصر دہشت گرد تنظیمیں حملہ کر سکتی ہیں اور سیکیورٹی پر تعینات اہلکار بھی دہشت گردوں دشمن ایجنسیوں کا ہدف بن سکتے ہیں۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں اسلام آباد میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کیے جائیں۔ آرمی چیف کے ایکشن نے بھارتی نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ بلوچ خواتین کا بھارت میں تیار ہونے والا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کہتے ہیں، پوری قوم خاص طور پر اہل بلوچستان ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ چند لوگوں سے مل کر بلوچ خواتین کو گمراہ کر رہی تھیں۔ پریس کانفرنس سے پردہ اٹھ گیا۔ اسلام آباد میں بیٹھے نام نہاد دانشوروں کا خیال تھا پاکستان کا تشخص خراب کریں گے، مگر ان میر جعفروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے آرمی چیف جنرل سید عامر کی قیادت میں پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے والے عناصر کو نہ صرف بھرپور جواب دیا ہے بلکہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ بھارت کی دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ اسلام آباد میں بلوچ خواتین کا بھارت میں تیار ہونے والا ڈرامہ بری طرح فلاپ ہو گیا ہے۔ ہماری فورسز کو بھارت کی سازشوں کا پہلے پتہ تھا اور اس کے بارے میں ہماری افواج پوری طرح تیار تھیں،
ایران نے بھی پاکستان کے جوابی حملے میں دہشت گردوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے اور مارنگ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ان میر جعفروں کو منہ کی کہانی پڑی۔ پاکستان پر میزائل حملے کے بعد جس طرح ایک سیاسی جماعت نے ہماری فورسز کے خلاف پروپیگنڈا کر کے انہیں ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی، چند ڈالر خور بگوڑوں نے گٹھیا حرکتیں کی، وہ قابل مذمت ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ مظاہرین کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوران سماعت پاک ایران صورتحال پر بحث کرنے پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پر برہمی کا اظہار کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا، USB دینا چاہتا ہوں جس میں مہارنگ بلوچ کی پریس کانفرنس ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، بلوچ مظاہرین کا معاملہ حکومت کو حل کرنا ہے، عدالت کو نہیں۔ یہاں روز پریس کانفرنس ہوتی ہیں، لوگوں کی تضحیک ہوتی ہے، مجھے کوئی USB نہ دے، نہ ہی میں کوئی USB لوں گا۔ اب تک ان کے مسائل آپ سے بلوچستان میں بھی حل نہیں ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا، بلوچ مظاہرین کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے، عدالت کے عبوری ریلیف کی وجہ سے مظاہرین کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم چاہتے ہیں یہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ عدالت نے مظاہرین کو ہراساں کرنے سے روکنے اور سہولتیں فراہم کرنے سے متعلق درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی۔ کہا، مظاہرین کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات 7 دنوں میں فراہم کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نکاح کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کو گواہان کے بیانات قلمبند کرنے سے روک دیا۔ خاور مانیکا کو 25 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کیس کی سماعت کی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا، ڈسٹرکٹ جوڈیشری اٹیالہ جیل میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، گواہوں کے بیان ریکارڈ کرانے کو روک دیتے ہیں، کیس بتائے ہیں کیا؟ بانی PTI کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا، عدت کی مدت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، موقف اپنایا کہ ان کے بیان کو بھی مان لیا جائے تو 48 دنوں کے بعد نکاح ہوا۔ اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے کمپلینٹ سرے سے بنتی ہی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کو نکاح کیس میں گواہان کے بیانات قلمبند کرنے سے روک دیا۔ کورٹ میں پٹیشن کی گئی تھی وہ آج ہم نے واپس لے لی۔ خاور فرید مانیکا صاحب نے کی ہے، جس کے حوالے سے کارروائی اڈیالہ جیل میں چل رہی ہے، اس حوالے سے آج ہماری پٹیشن سنی گئی۔ سر ایک بے بنیاد ایک جھوٹا الزام ہے، لہذا اس بنیاد پہ عدالت نے بحث سننے کے بعد ٹرائل کورٹ کو اڈیالہ جیل میں مزید کارروائی سے روک دیا ہے۔ کوئی اور ایویڈنس اب ریکارڈ نہیں ہوگی اور یہ معاملہ 25 جنوری کے لیے گیا ہے۔ اس نے ایک 6 سال کے تعطل کے بعد خاور فرید مانیکا صاحب نے ایک جھوٹی درخواست کسی دباؤ میں دائر کی ہے، اس کو ختم کرے گا۔ الیکشن ٹریبیونل نے فہمیدہ مرزا کی مخصوص نشست پر قومی اسمبلی کی امیدوار کے طور کے کاغذات بحال کر دیے۔ فہمیدہ مرزا GDA کی جانب سے قومی اسمبلی مخصوص نشست پر امیدوار ہیں۔ گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ نے فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کے کاغذات بحال کر دیے تھے۔ پرویز الہی کی اہلیہ نے لاہور ہائی کورٹ میں NA 64 اور PP 32 پہ مور کے انتخابی نشان کے لیے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے انتخابی نشان کے لیے درخواست وصول کرنے سے انکار کیا۔ دونوں حلقے ایک ہی علاقے میں واقع ہیں۔ حلقے میں کسی امیدوار کو مور کا انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا گیا۔ عدالت الیکشن کمیشن کو مور کا انتخابی نشان الاٹ کرنے کا حکم دے۔ PTI رہنما شاندانہ گزار کی مقدمات تفصیلات کے لیے درخواست پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ نے پولیس کو شاندانہ گزار کے خلاف کارروائی سے روک دیا اور پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے درخواست گزار کے خلاف مقدمات کی تفصیل مانگ لی۔ جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ فیصل آباد میں ضلع کچہری کے باہر سے PTI کے سابق صوبائی وزیر خیال احمد کاسٹرو کو گرفتار کر لیا گیا۔ خیال کاسٹرو 9 مئی کیس میں مقامی عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد واپس جا رہے تھے۔ PP 118 سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار 9 مئی کیس کی سماعت کے سلسلے میں مقامی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ دوبارہ ضمانت ملنے کے بعد گھر جانے کے لیے ضلع کچہری سے باہر نکلے تو گیٹ پر ہی سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے انہیں دبوچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے سفید گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ بلے کا نشان بیلٹ پر ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بال کے بغیر بلہ کیا کرے گا؟
بال شیر کے پاس پڑی ہے، جس میں ہمت ہے لے لے۔ ایران سے اپنا دورہ مختصر کر کے وطن لوٹنے والے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں الیکشن آئین و قانون کے تحت ہونے چاہیے، لیکن سب سے پہلے ملک کی سلامتی ہے، لوگوں کا اعتماد اور سب کا متفق ہونا ضروری ہے۔ مریم نواز آج خانیوال میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ ریلوے گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے میں دیگر رہنما بھی شریک ہوں گے۔ مریم نواز مہنگائی سے نجات اور معاشی مضبوطی کی حکمت عملی پر بات کریں گی۔ تو نون لیگ خانیوال کے ریلوے گراؤنڈ میں آج پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی اور جلسے سے متعلق تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون آج خانیوال میں اپنے سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ریلوے گراؤنڈ میں، جہاں جلسہ گاہ کی تیاریاں جو ہیں مقامی قیادت کی جانب سے مکمل کر لی گئی ہیں۔ قائدین کے لیے 100 فٹ چوڑا 30 فٹ اونچا سٹیج بنا دیا گیا ہے، جبکہ پنڈال میں کارکنان کے لیے ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ مقامی قائدین کے مطابق مریم نواز سہ پہر 2 بجے جو ہے وہ جلسہ گاہ سے خطاب کرنے پہنچیں گی۔ شدید سردی کا موسم ہے، لیکن اکا دکا کارکنان جو ہے وہ پنڈال میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جلسہ گاہ کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو ترجمان پولیس سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا یہ تھا کہ 400 کے قریب جو ہے وہ پولیس اہلکار اور افسران جو ہے وہ جلسہ گاہ کی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ جلسہ گاہ کو جو ہے وہ پارٹی پرچموں اور قائدین کی تصاویر سے بھر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی آج لیاقت پور خان بیلا میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ بلاول بھٹو جیالو سے خطاب کریں گے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے عاصم ممتاز سے۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی پاور شو کا جو مظاہرہ ہے جو خان بیلا کے مقام پر کرنے جا رہی ہے، جہاں پر آج جلسہ منعقد کیا گیا۔ آج جو دوپہر 2 بجے کے قریب بلاول بھٹو جو ہے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ یہاں کے انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو جلسے کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایک طرف 20,000 کرسیاں لگا دی گئی ہیں اور دوسری طرف مرد اور ایک طرف خواتین کی بھی کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیکورٹی کے بھی یہاں پہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کارکنان جو ہیں قافلوں کی شکل میں مختلف علاقوں سے یہاں پر جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں۔ تاتا چلو جمعہ کی جو نماز ہے یہاں پر جلسہ گاہ میں ہی پڑھی جائے گی، جو حمد سے کاظمی نماز پڑھائیں گے۔ جی زرداری صاحب، اندرون سندھ میں کوئی ایک اسپتال بتا دیں جہاں وہ اپنے خاندان کا علاج کراتے ہوں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے طلبہ کو فیل کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے تمام بورڈز پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو پھر سے لسانی بنیادوں پر تقاریر کر رہے ہیں۔ فرسٹ ایئر میں فیل ہونے یا کم نمبر حاصل کرنے والے طلبہ اسکروٹنی کے لیے فارم جمع کرا رہے ہیں۔ تیسرے روز بھی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے انور خان سے۔ تعلیم بورڈ میں آج تیسرے دن بھی اسکروٹنی کا مرحلہ جاری ہے اور آج بھی بڑی اور اس وقت ایسے امیدوار بھی اسکروٹنی فارم جمع کرانے کے لیے آئے کہ جنہوں نے میٹرک کے اندر A1 گریڈ حاصل کیا تھا، جن کی پرسنٹیج 90s کے اندر تھی، اور پری انجینئرنگ پری میڈیکل دونوں کے اندر یہ صورتحال درپیش ہے۔ امتحانی نتائج پر طالب علموں کی جانب سے مکمل طور پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ کاپیوں کی جانچ پڑتال کے مرحلے کو دوبارہ مکمل کیا جائے، کیونکہ طالب علم کہتے ہیں کہ اسکروٹنی کے عمل کے دوران صرف نمبروں کو دوبارہ ریکاؤنٹ کر لیا جاتا ہے، جو کہ جانچ پڑتال کے عین خلاف ہے۔ اس فیس کو معاف کیا جائے کیونکہ طالب علم اب تک کثیر رقم جو ہے وہ تعلیم کے اوپر خرچ کر چکے ہیں۔ اس تب تک اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کی جانب سے اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ فیس کو معاف کیا جائے گا یا نہیں۔ البتہ ایسے طالب علم کی جو فیس جمع نہیں کرائی جا سکتی ہیں ان کی درخواستیں بھی موصول کی جا رہی ہیں، اور اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ میں اسکروٹنی کے لیے 2 کاؤنٹر تشکیل دیے گئے تھے جہاں پہ طلبہ و طالبات اپنے والدین کے ساتھ موجود ہیں، اور والدین نے بھی اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے نظام امتحانات پر اپنے مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جی بانی پی ٹی آئی کے خلاف جیل میں سائفر ٹرائل کا عدم قرار دینے کی درخواست۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 21 نومبر 2023 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل کے لیے خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دیا۔ ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست وکیل راجہ رضوان عباسی کے توسط سے دائر کی گئی اور درخواست میں بانی پی ٹی آئی اور خصوصی عدالت کے جج کو فریق بنایا گیا ہے۔ ڈی جی FIA، IG، DC، چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد اور دیگر بھی فریق۔
اور اپڈیٹ آپ کو کریں پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ اور پاکستان کی اننگز وقت رہ گئی ہے اور پاکستان نے 157 رنز بنائے ہیں. محمد نواز اس وقت کریز پہ موجود ہیں اور وہ سامنا کریں گے ٹین سعودی کا. نواز نے تھوڑا سا اننگز کو آخر میں امپیٹس دیا. دیکھتے ہیں آخری گیند پہ پاکستان اچھا فنش کر پاتا ہے یا نہیں. اور نواز نے سوئنگ کیا لیکن 1 رن میکسیمم یہ ملے گا. اور اس طرح پاکستان نے ٹارگٹ دے دیا ہے 160 رنز کا. 159 رنز کا پاکستان نے ٹارگٹ دے دیا ہے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے. 159 رنز ریکوائرڈ ہیں. تو آج چوتھا T20 پاکستان نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 159 رنز کا ہدف دے دیا ہے. آج کی اننگز محمد رضوان جنہوں نے 90 رنز بنائے اور ان کے علاوہ کوئی بھی خاطر خواہ اسکور نہ کر سکا. محمد نواز نے لیٹ مڈل آرڈر میں آ کے ایڈم مل کے 1 اوور میں 3 لگاتار چھکے لگائے لیکن وہ بھی اسکور کو اتنا زیادہ نہیں بڑھا سکے کیونکہ آج ایک مرتبہ پھر پاکستان کا مڈل آرڈر بری طرح ناکام ثابت ہوا. آج جب اننگز کا آغاز ہوا تو سائم ایوب 1 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بابر اور رضوان کی کچھ بہتر پارٹنرشپ لگی لیکن بابر اعظم بھی تیز اسکور کرنے کے لیے گئے اور 19 رنز بنا کے وہ بھی آؤٹ ہو گئے. فخر زمان بھی آج فلاپ ہوئے. انہوں نے محض 9 رنز بنائے. آج صاحبزادہ فرحان جو کہ پہلا میچ کھیل رہے تھے وہ بھی 1 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے اور افتخار احمد نے بھی 14 گیندیں لی 10 رنز بنائے اور وہ بھی چیپلی آؤٹ ہو گئے. محمد نواز نے 9 گیندوں پہ 21 رنز بنائے. تو پاکستان نے نیوزی لینڈ کو جیتنے کے لیے 159 رنز کا ٹارگٹ دے دیا ہے.